اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ کیا یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے یا اس کے لیے کوئی اور دن تھا۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس ویڈیو میں آپ کو علماء اہل سنت کی معتبر کتب میں سے دکھائیں گے کہ حضرت عمر کی شہادت کا اصل دن کون سا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو مختلف لوگ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو یہ ایک محبت والی فضا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع برادران میں، یعنی ایک محرم کو ساتھ مل کر منانے والی رسم ہے، اس کو توڑا جائے۔ اور محرم الحرام کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، تو اسی سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع مل کر امام حسین علیہ السلام کے اس شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے خود دیکھا ہے کئی جگہوں پر کہ امام حسین علیہ السلام کا شہادت میں جو جلوس نکلتے ہیں تو برادران اہل سنت باقاعدہ طور پہ ان کے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے روٹ میں جو ہے وہ سبیلیں لگاتے ہیں اور ایک بہت ہی اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم ہوتی ہے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کافی ٹائم سے۔ ہم نے تو یہ ابھی اپنے کچھ ہی سالوں میں دیکھا ہے کہ کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ یعنی ایک کشمکشمی اور ایک اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لایا جا سکے۔ حالانکہ انشاءاللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اہل تشیع اور اہل سنت جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ساتھ میں مل کر انشاءاللہ یہ محرم الحرام بھی گزاریں گے اور ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی کریں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محافل اور مجالس کا اہتمام بھی کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کچھ کتابوں کے حوالہ جات بما اسکین آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج جیسے جیسے میں حوالہ جات لیتا جاؤں گا تو وہ اسکین آپ کے اسکرین پہ بھی شو ہوتے جائیں گے۔ میں ایک علمی طور پہ اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ ہرگز یکم محرم کو نہیں ہوئی ہے۔ اس میں بہت بڑا طبقہ اہل سنت کا، جس میں علماء جرح و تعدیل بھی ہیں، علماء تاریخ بھی ہیں، حضرت عمر کی شہادت در حقیقت کس دن ہوئی تھی۔ آئیں سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ ہے الفاروق عمر۔ یہ کتاب جو ہے وہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف محمد حسین ہیکل صاحب لکھتے ہیں کہ ابو لولو فیروزوں نے بدھ کے دن جب کہ 4 دن ذی الحجہ میں باقی تھے حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ یعنی ان کی شہادت جو ہوئی تھی وہ ذی الحجہ کے 4 دن ابھی باقی تھے اور وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ سبل الہدیٰ جو کتاب امام محمد بن یوسف صالحی الشافعی کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ 23 ہجری ذی الحجہ میں 4 یا 5 دن باقی تھے اور ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ تیسرا حوالہ ہے سیرت عمر کا، جس میں حضرت علامہ ذہبی جو بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں اور اہل سنت برادران میں بڑے پائے کے عالم بنے جاتے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ تقریباً ذی الحجہ کے 4 یا 3 دن باقی تھے، ہو چکی تھی۔ اس کے بعد الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے اور اس میں بھی یہ واضح لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے تب تک ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، ایک معروف رسالہ ہے شاہکار رسالت حضرت عمر فاروق کے متعلق۔ اس میں مؤلف جو رسالے کے پرویز صاحب وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ
23 ذی الحجہ کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور کتاب معروف و مشہور کتاب ہے، یہ دول الاسلام جو ہے امام ذہبی کی یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ اس میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات جو ہے وہ تقریباً 23 ہجری کے آخر میں ہوئی تھی، یعنی ذی الحجہ کے آخری ایام میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد تاریخ خمیس مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا قتل جو ہے وہ ذی الحجہ میں واقع ہوا تھا اور ان کی وفات بھی ذی الحجہ میں ہوئی تھی۔ آپ یہ اسکین میں بھی آپ واضح عبارات دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی برادر کو اسکین چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے حوالے پہ آتے ہیں، تاریخ خلیفہ بن خیاط جو ہے مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں بھی واضح لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 3 دن باقی تھے تو حضرت عمر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے خلفائے راشدون معتبر کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں واضح لکھتے ہیں، مولانا ان کے بہت بڑے امام ہیں عبد الوہاب نجار، وہ جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ذی الحجہ میں 3 دن باقی تھے تو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مشہور معتبر کتاب المسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی، اور اس پہ جو تخریج ہے وہ احمد شاکر ہے، اہل سنت کے بہت بڑے محقق، انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی لکھا ہے اور لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے ذی الحجہ کے 3 دن باقی تھے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اہل سنت کی مشہور کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت صحابہ، امام عبد البر قرطبی کی یہ مشہور کتاب ہے، اس میں بھی واضح لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے تو حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشہور کتاب ہے العبر فی خبر من غبر، حافظ ذہبی صاحب جو مشہور علم جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے 3 یا 4 دن باقی تھے تو حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہے اسط الغابہ فی معرفت صحابہ، امام ابن اثیر مشہور کتاب ہے، اس میں واضح لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے ہو چکی تھی۔ الوافی معتبر کتاب ہے، میں جلدی سے نام لیتا جا رہا ہوں، اس میں واضح لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ 23 ہجری کے آخری ایام میں ہوئی تھی۔ تاریخ مدینہ منورہ ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بھی ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے تو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد تاریخ ابو الفدا ہے، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے امام ابو الفدا کی، اس میں بھی واضح لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات ذی الحجہ کے ختم ہونے سے پہلے ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد الکامل فی تاریخ ہے، مشہور کتاب ہے اور ان کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن اثیر، ان کی کتاب ہے جس میں واضح لکھا ہے کہ ذی الحجہ میں 3 دن باقی تھے حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد طبقات القبرہ ہے جو امام ابن سعد کی کتاب ہے، جو مشہور معروف کتاب ہے اور ان کے بہت بڑے امام ہیں ابن سعد، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے ذی الحجہ میں 4 دن باقی تھے تو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مروج الذہب ہے، امام مسعودی کی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں واضح لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے کہ حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی۔ الفتوح بہت بڑی کتاب ہے علامہ اعظم کوفی کی، جس میں واضح لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے تو حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی۔ الاعتقاد امام بہقی کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی واضح لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ المعارف ابن قتیبہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی یہی بات واضح نقل کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد الریاض النظرہ، اس میں بھی واضح یہ کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ذی الحجہ کے 3 یا 4 دن باقی تھے حضرت عمر کی شہادت ہو چکی۔ تہذیب الکمال یہ بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی واضح لکھا ہوا ہے۔ المعین، اس میں بھی واضح آپ دیکھ سکتے ہیں اسکین میں موجود ہے کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے ذی الحجہ میں ہوئی تھی۔ المجالس الواضحۃ، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے ذی الحجہ میں ہوئی ہے۔ شرح
تقریب یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے ذی الحجہ میں ہوئی ہے۔ التوضیح شرح جامع الصحیح، اس میں بھی آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت ذی الحجہ کے اندر ہوئی ہے، نہ کہ محرم الحرام۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہل سنت کے کتب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی ہے، نہ کہ یکم محرم الحرام کو۔ ہم کسی کو منع نہیں کرتے کوئی محفل کرنے سے، لیکن ہم یہ بات سب کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ عوام الناس کو حقائق بتائیں، نہ کہ تصادم کی صورت بنائیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ ایام عزا ہوتے ہیں اہل تشیع کے ہاں، تاکہ ان کے جلوس یا ان کی محافل میں ایک ٹسل پیدا ہو، اور کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں خصوصاً۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اتنی ساری معتبر کتب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت یا وفات ذی الحجہ میں ہوئی ہے، نہ کہ محرم الحرام کو ہوئی ہے، تو آپ ان کی تاریخ، ان کے مخصوص ایام جو ثابت ہیں اس میں منائیں۔ خداوند عالم ہمیں حق سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس عمل کے بعد، اس سمجھنے کے بعد ضد نہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔